الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ۔ پیارے محترم ناظرین، آج کی اس ویڈیو کے اندر ہم درود و سلام کے فضائل اور برکات پہ حکایات بیان کریں گے۔ ویڈیو کو مکمل دیکھیے گا اور اس بیان کو مکمل سنیے گا، انشاءاللہ آپ کو اس کی برکتیں حاصل ہوں گی۔ سب سے پہلی حکایت ہے اونٹ بول اٹھا۔ مروی ہے اللہ پاک کے پیارے نبی مکی مدنی محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں دو شخص حاضر ہوئے۔ ایک نے دوسرے پر اونٹ کی چوری کا الزام لگایا اور اس پر دو گواہ بھی پیش کر دیے۔ چونکہ ظاہری طور پر گواہ کے شرعی تقاضے پورے ہوئے، اس لیے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے اس کا ہاتھ کاٹنے کا ارادہ کیا۔ اس پر ملزم یعنی جس پر الزام لگایا گیا تھا، اس نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ اونٹ کو بلا کر پوچھئے کہ اسے کس نے چوری کیا ہے۔ اللہ پاک کی ذات پر مجھے امید ہے کہ وہ اونٹ کو بولنے کی طاقت دے گا۔ لہٰذا اللہ پاک کے پیارے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے اونٹ کو حاضر کرنے کا حکم دیا۔ جب اونٹ حاضر ہوا تو سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے اونٹ، میں کون ہوں اور واقعہ کیا ہے؟ اونٹ بول اٹھا، آپ اللہ پاک کے سچے رسول ہیں، میرے اس مالک کا ہاتھ نہ کاٹیے، کیونکہ چوری کا الزام لگانے والا اور دونوں گواہ یہ سب منافق یعنی بظاہر مسلمان مگر دل سے کافر ہیں۔ انہوں نے اس شخص کے ہاتھ کٹوانے کے لیے دشمنی کی وجہ سے یہ منصوبہ بنایا ہے، اور یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ان کی یہ حرکت دراصل آپ سے دشمنی ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اونٹ کے مالک سے فرمایا، وہ کون سا عمل ہے جس کے سبب اللہ پاک نے تم کو اس مصیبت سے بچا لیا؟ عرض کی، میرے پاس اور تو کوئی خاص عمل نہیں، ہاں ایک عمل ہے کہ اٹھتے بیٹھتے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود و سلام پڑھتا ہوں۔ سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تم اپنے اس عمل پر قائم رہو، اللہ پاک نے جس طرح دنیا میں تجھے ہاتھ کٹنے کی سزا سے بچایا، اسی طرح جہنم کی آگ سے بچائے گا۔ دوسری حکایت سماعت کیجئے۔ حضرت آدم کا مہر 10 درود شریف۔ اللہ پاک نے جب حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا فرمایا تو آنکھ کھولتے ہی آپ علیہ السلام نے عرش پر محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مبارک نام لکھا ہوا دیکھا۔ عرض کی، یا اللہ پاک، تیری بارگاہ میں کوئی مجھ سے بھی زیادہ عزت والا ہے؟ ارشاد ہوا، ہاں، اس نام والا پیارا حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو کہ تیری اولاد میں سے ہوگا، میرے نزدیک تجھ سے بھی زیادہ پیارا ہے۔ اے آدم، اگر میں اپنے حبیب کو پیدا نہ فرماتا تو نہ آسمان پیدا کرتا، نہ زمین، نہ جنت پیدا کرتا، نہ دوزخ۔ اللہ پاک نے جب حضرت آدم علیہ السلام کو مبارک پسلی سے آدم علیہ السلام کی مبارک پسلی سے حضرت بی بی حوا رحمت اللہ تعالی علیہا کو پیدا فرمایا تو حضرت آدم علیہ السلام نے انہیں دیکھا تو اللہ کریم نے حضرت آدم علیہ السلام کے جسم میں مخصوص خواہش بھی پیدا فرما دی تھی۔ اس لیے آپ علیہ السلام نے عرض کی، یا اللہ پاک، میرا اس کے ساتھ نکاح کر دے۔ ارشاد الہی ہوا کہ اس کا مہر ادا کرو۔ عرض کی، مولا، میرے پاس کچھ بھی نہیں ہے تو میں اس کا مہر کیا دوں؟ اللہ پاک نے ارشاد فرمایا، محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر 10 بار درود پاک پڑھو۔ عرض کی، یا اللہ پاک، اگر درود و سلام پڑھوں تو حوا کے ساتھ میرا نکاح کر دے گا؟ فرمایا، ہاں۔ تو حضرت آدم علیہ السلام نے
درود پاک پڑھے اور اللہ پاک نے حضرت بی بی حوا رحمت اللہ تعالی علیہ کے ساتھ ان کا نکاح کر دیا۔ تیسری حکایت، کالا چہرہ سفید ہو گیا۔ ایک نوجوان طواف کعبہ کرتے ہوئے صرف درود و سلام پڑھ رہا تھا۔ کسی نے اس سے کہا، کیا تجھے کوئی اور دعائیں طواف نہیں آتی یا کوئی اور بات ہے؟ اس نے کہا، دعائیں تو آتی ہیں، مگر بات یہ ہے کہ میں اور میرے والد دونوں حج کے لیے نکلے۔ والد صاحب راستے میں بیمار ہو کر فوت ہو گئے۔ ان کا چہرہ سیاہ پڑ گیا، آنکھیں الٹ گئیں اور پیٹ پھول گیا۔ میں بہت رویا اور کہا، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ جب رات آئی تو میری آنکھ لگ گئی۔ میں نے خواب میں ایک سفید لباس پہنے ہوئے حسین و جمیل شخص کی زیارت کی۔ انہوں نے میرے والد مرحوم کی میت کے قریب آ کر اپنا نورانی ہاتھ ان کے چہرے اور پیٹ پر پھیرا۔ دیکھتے ہی دیکھتے میرے مرحوم باپ کا کالا چہرہ دودھ سے زیادہ سفید اور روشن ہو گیا اور پیٹ بھی اصلی حالت پر آ گیا۔ جب وہ بزرگ واپس جانے لگے تو میں نے ان کا دامن تھام لیا اور عرض کی، یا سیدی، آپ کو اس کی قسم جس نے آپ کو اس جنگل میں میرے والد مرحوم کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے، آپ کون ہیں؟ فرمایا، تو ہمیں نہیں پہچانتا؟ ہم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں۔ تیرا یہ باپ بہت گناہ گار تھا، مگر ہم پر بکثرت درود شریف پڑھتا تھا۔ جب اس پر یہ مصیبت نازل ہوئی تو اس نے ہم سے مدد مانگی، لہٰذا ہم نے اس کی مدد کی ہے، اور ہم ہر اس شخص کی مدد کرتے ہیں جو اس دنیا میں ہم پر زیادہ درود بھیجتا ہے۔ چوتھی حکایت سماعت کیجیے، غموں کو دور کرنے کا وظیفہ۔ حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں آپ پر کثرت سے درود شریف پڑھتا ہوں، ارشاد فرمائیے کہ کتنا وقت درود شریف پڑھنے کے لیے مقرر کر لوں؟ فرمایا، تو جس قدر چاہے مقرر کر لو۔ عرض کی، چوتھائی وقت مقرر کر لوں؟ تو سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جتنا چاہو، اگر زیادہ کرو تو تمہارے لیے بہتر ہی ہوگا۔ عرض کی، میں نصف وقت درود پاک پڑھنے کے لیے مقرر کر لوں؟ فرمایا، تم جتنا چاہو مقرر کر لو، اور اگر اس سے بھی زیادہ وقت مقرر کر لو گے تو تمہارے لیے بہتر ہی ہوگا۔ عرض کی، میں 2/3 مقرر کر لوں؟ فرمایا، تم جتنا چاہو وقت مقرر کر لو، اور اگر اس سے بھی زیادہ مقرر کرو گے تو تمہارے لیے بہتر ہی ہوگا۔ عرض کی، میں سارے ورد وظیفے چھوڑ دوں گا اور اپنا سارا وقت درود شریف پڑھنے میں خرچ کروں گا۔ تو اللہ پاک کے پیارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اگر ایسا کرو گے تو درود شریف تمہارے غموں کو دور کرنے کے لیے کافی ہوگا اور تمہارے گناہ مٹا دے گا۔ پانچویں حکایت، شفاعت کا سوالی۔ حضرت ابراہیم بن علی بن عطیہ رحمت اللہ تعالی علیہ کہتے ہیں، میں نے خواب میں سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھا تو عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں آپ کی شفاعت کا سوالی ہوں۔ فرمایا، اکثروا من الصلاۃ علیہ، یعنی مجھ پر کثرت سے درود پاک پڑھا کرو۔ چھٹی حکایت، مبارک پرچہ۔ قیامت کے دن کسی مسلمان کی نیکیاں میزان میں ہلکی ہو جائیں گی تو اللہ پاک کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک پرچی اپنے پاس سے نکال کر نیکیوں کے پلڑے میں رکھ دیں گے تو اس سے نیکیوں کا پلڑا وزنی ہو جائے گا۔ وہ عرض کرے گا، میرے ماں باپ آپ پر قربان، آپ کون ہیں؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمائیں گے، میں تیرا نبی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہوں، اور یہ تیرا وہ درود پاک ہے جو تو مجھ پر پڑھتا تھا۔ ساتویں حکایت، حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی
کرامت۔ ایک بار کسی بھکاری نے کفار سے خیرات مانگی۔ انہوں نے مذاقاً امیر المومنین حضرت مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس بھیج دیا، جو کہ سامنے تشریف فرما تھے۔ اس نے حاضر ہو کر مانگا۔ آپ نے 10 بار درود شریف پڑھ کر اس کی ہتھیلی پر دم کر دیا اور فرمایا مٹھی بند کر لو، اور جن لوگوں نے بھیجا ہے ان کے سامنے جا کر کھول دو۔ کفار ہنس رہے تھے کہ خالی پھونک مارنے سے کیا ہوتا ہے، مگر جب سائل یعنی مانگنے والے نے ان کے سامنے جا کر مٹھی کھولی تو اس میں 1 دینار یعنی سونے کا سکہ تھا۔ یہ کرامت دیکھ کر کئی غیر مسلمان ہو گئے۔ 8ویں حکایت، انوکھا ممبر۔ حضرت احمد بن ثابت رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود پاک پڑھنے سے متعلق میں نے جو کچھ دیکھا ان میں سے ایک یہ بھی ہے کہ میں نے خواب کے اندر جنگل میں ایک ممبر دیکھا۔ جب میں اس کی سیڑھیوں پر چڑھ گیا تو میں نے زمین کی طرف نظر کی تو کیا دیکھتا ہوں کہ زمین سے دور ہوا میں ایک ممبر ہے۔ میں کئی درجے اوپر چڑھ گیا۔ جب مڑ کر دیکھا تو صرف وہ درجہ نظر آیا جس پر میرے پاؤں تھے، باقی کچھ نظر نہ آیا۔ میں نے درود و سلام کا واسطہ دے کر اللہ پاک کی بارگاہ میں دعا کی، یا اللہ پاک مجھے سلامتی کی راہ پر چلا۔ اتنے میں پل صراط کی مانند ایک کالا دھاگا دکھائی دیا۔ میں نے دل میں سوچا کہ ہو نہ ہو یہ پل صراط ہے جس نے مجھے آ گھیرا ہے۔ میرے پاس اللہ پاک کے فضل و کرم اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود و سلام کے سوا کوئی عمل ایسا نہیں تھا جو اس دشوار گزار منزل کو پار کرنے میں کام آئے۔ اتنے میں ہاتف غیبی سے آواز آئی کہ اگر تم اس منزل کو پار کر لو تو اس پار رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کے صحابہ کرام علیہم رضوان سے ملاقات کی نعمت پاؤ گے۔ یہ سن کر میں بہت خوش ہوا اور میں نے اللہ پاک کی جناب میں درود و سلام کا وسیلہ پیش کیا تو اچانک مجھے ایک نورانی بادل نے اٹھا کر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قدموں میں لا ڈالا۔ کیا دیکھتا ہوں کہ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف فرما ہیں اور آپ کی سیدھی جانب حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ، بائیں طرف حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ، پیچھے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ موجود ہیں اور حضرت مولا علی بھی سامنے کھڑے ہیں۔ میں نے عرض کی حضور آپ میرے ضامن یعنی ذمہ دار ہو جائیے، تو فرمایا میں تمہارا ضامن ہوں اور تمہارا خاتمہ بالخیر ہوگا۔ پھر میں نے دعا کی درخواست کی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا مجھ پر کثرت سے درود پاک پڑھنا لازم کر لو اور فضولیات سے الگ رہو۔ 9ویں حکایت، اونٹ کی گواہی۔ حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں ایک اعرابی یعنی دیہاتی اپنے اونٹ کی نکیل یعنی ناک کی رسی تھامے اللہ کریم کے پیارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوا اور سلام عرض کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سلام کا جواب دیا اور فرمایا صبح سویرے کیسے آنا ہوا؟ اتنے میں اونٹ بلبلایا یعنی آواز نکالی۔ پھر ایک دوسرا شخص آیا گویا کوئی محافظ ہو اور عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس اعرابی نے یہ اونٹ چرایا ہے۔ اونٹ دوبارہ غم سے بلبلایا تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس اونٹ کی فریاد سننے لگے۔ جب اونٹ خاموش ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے محافظ کی طرف متوجہ ہو کر فرمایا اونٹ نے تیرے جھوٹے ہونے کی گواہی دی ہے۔ اس پر وہ شخص چلا گیا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اعرابی سے فرمایا تم نے میرے پاس آنے سے پہلے کیا پڑھا تھا؟ اس نے عرض کی میرے ماں باپ آپ پر قربان ہوں، میں نے یہ پڑھا تھا اللہم صلی علی محمد حتی لا تبقى صلاح
اے اللہ پاک حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر بے حد درود بھیج۔ اللہم بارک علی محمد حتی لا تبقى برکہ، اے اللہ پاک حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بے شمار برکتیں عطا فرما۔ اللہم سلم علی محمد حتی لا یبقى سلام، اے اللہ پاک حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بے انتہا سلامتی عطا فرما۔ اللہم وارحم محمدن حتی لا تبقى رحمہ، اے اللہ پاک حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر بے حد رحمتیں نازل فرما۔ 10ویں حکایت۔ ایک نیک بندے نے خواب میں کوئی بدصورت شے دیکھی تو پوچھا تو کون ہے؟ اس نے جواب دیا میں تیرا برا عمل ہوں۔ کہا تجھ سے نجات کیسے مل سکتی ہے؟ کہا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر کثرت سے درود و سلام پڑھنے سے۔ 11ویں حکایت۔ سبب مغفرت۔ ایک محدث صاحب یعنی حدیث کا علم جاننے والے عالم دین کو کسی نے خواب میں دیکھا اور پوچھا کہ اللہ پاک نے آپ کے ساتھ کیا معاملہ فرمایا؟ انہوں نے جواب دیا مجھے بخش دیا گیا۔ پوچھا کس سبب سے؟ فرمایا میں ان 2 انگلیوں سے بکثرت صلی اللہ علیہ وسلم لکھا کرتا تھا، اسی وجہ سے اللہ کریم نے مجھے بخش دیا ہے۔ 12ویں حکایت۔ با آواز بلند درود پاک پڑھنے کی برکت۔ ایک بزرگ فرماتے ہیں کہ میں نے مصطاح نامی ایک شخص کو اس کی وفات کے بعد خواب میں دیکھ کر پوچھا ما فعل اللہ بکا، یعنی اللہ پاک نے تمہارے ساتھ کیا برتاؤ فرمایا؟ مصطاح نے بتایا کہ اللہ پاک نے مجھے معاف فرما دیا۔ میں نے پوچھا کس عمل کے سبب؟ اس نے بتایا کہ میں ایک محدث یعنی حدیث کا علم جاننے والے عالم کے پاس حدیثیں لکھا کرتا تھا۔ ایک دن میرے استاد صاحب نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود شریف پڑھا تو میں نے بھی ان کے ساتھ بلند آواز سے درود شریف پڑھا۔ جب میں نے بلند آواز سے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود پڑھا تو وہاں پر موجود لوگوں نے بھی سن کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود پاک پڑھا تو اللہ پاک نے اس دن سب کی بخشش فرما دی۔ 13ویں حکایت۔ عذاب قبر کا ایک سبب۔ حضرت ابو بکر شبلی بغدادی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں میں نے اپنے مرحوم پڑوسی کو خواب میں دیکھ کر پوچھا ما فعل اللہ بکا، یعنی اللہ پاک نے آپ کے ساتھ کیا معاملہ فرمایا ہے؟ وہ بولا میں خوفناک معاملات سے دوچار ہوا، منکر نکیر کے سوالات کے جوابات مجھ سے نہیں بن پڑ رہے تھے۔ میں نے دل میں خیال کیا کہ شاید میرا خاتمہ ایمان پر نہیں ہوا۔ اتنے میں آواز آئی دنیا میں زبان کے غیر ضروری استعمال کی وجہ سے تجھے یہ سزا دی جا رہی ہے۔ اب عذاب کے فرشتے میری طرف بڑھے۔ اتنے میں ایک خوشبودار خوبصورت بزرگ میرے اور عذاب کے درمیان حائل ہو گئے اور انہوں نے مجھے منکر نکیر کے سوالات کے جوابات یاد دلا دیے اور میں نے اسی طرح جوابات دے دیے۔ الحمدللہ عذاب مجھ سے دور ہوا۔ میں نے ان بزرگ سے عرض کی اللہ پاک آپ پر رحم فرمائے، آپ کون ہیں؟ فرمایا میں وہ شخص ہوں جس کو تیرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر کثرت کے ساتھ درود پاک پڑھنے کی برکت سے پیدا کیا گیا ہے اور مجھے ہر مصیبت کے وقت تیری مدد کرنے کے لیے مقرر کیا گیا ہے۔ جی محترم ناظرین، آج کی اس ویڈیو کے اندر ہم نے درود و سلام کے فضائل اور درود و سلام کی برکات کے اوپر چند حکایات سماعت کی۔ یقیناً سن کر آپ کو اچھا لگا ہوگا۔ اللہ تعالی ہمیں درود و سلام پڑھنے کی اور درود و سلام کی برکات حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس طرح کے مزید اچھے بیانات سننے کے لیے اور اچھی دینی معلومات حاصل کرنے کے لیے
ہمارے اس چینل فیضان حدیث ٹی وی کو سبسکرائب کیجئے اور ساتھ ہی بیل نوٹیفیکیشن کو آل نوٹیفیکیشن پہ پریس کر دیجئے۔ بیل نوٹیفیکیشن کو آل نوٹیفیکیشن پہ پریس کرنے کا فائدہ آپ کو یہ ہوگا کہ ہم روزانہ کے طور پہ جو بھی نئی ویڈیو اپنے اس چینل پہ اپلوڈ کریں گے وہ آپ کو سب سے پہلے مل جائے گی۔